میری زندگی کی آپ بیتی، یا ایسا سمجھ لیجئے کہ میری زندگی کا یہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ میں میٹرک کلاس میں تھا، 2020 کا سال تھا۔ میں نے ایک اکیڈمی جوائن کی۔ اس اکیڈمی میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہم دو جسم ایک روح تھے۔ ہم نے اکیڈمی میں 2 سے 3 ماہ موج مستی میں گزارے۔ میرے دوست کو ایک لڑکی پسند تھی، اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں طوفان آیا۔ ایک لڑکی میری کلاس فیلو بنی تو اس کے کلاس میں آنے کے کچھ دن بعد میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ خط لکھو تو میں گھبرا گیا، مگر دوست کے اصرار اور دل سے مجبور ہو کر میں نے خط لکھا۔ دوست نے کہا کہ خط میں دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے لڑکی کو خط دیا۔ لڑکی نے خط لیا، پڑھا اور اپنے والد کو کال کی اور گھر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ 3 سے 4 دن نہ آئی۔ ان 3 سے 4 دنوں میں بہت پریشان رہا، بس اسی کی کشمکش میں رہا، اسی کی سوچوں میں رہا۔ جب چوتھے دن وہ آئی تو اس نے میرے دوست کو خط دیا اور میرے دوست نے مجھے خط دیا، جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ وہ اکیڈمی صرف میری وجہ سے آئی تھی، کیونکہ اس کی ایک دوست میری کلاس فیلو تھی اور وہ اسے جا کے ساری باتیں میری بتاتی تھی کہ میں ہنسی مذاق کرتا ہوں اور جو میں فن کرتا تھا۔ تو میری باتیں سن سن کر اس کو مجھ سے محبت ہو گئی اور اس نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ اور خدا کی قدرت یہ تھی کہ مجھے بھی اسی سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ بھی انتہا کی۔ ایک شعر میرے دماغ میں آیا ہے کہ میرے خوابوں میں خیالوں میں سمائی تھی وہ، میرے خوابوں میں خیالوں میں سمائی تھی وہ، میرے چاروں سو چھائی تھی وہ۔ آگے کی کہانی میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، لیکن اس کا اینڈ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوشش نہیں کی، ایسا بھی نہیں تھا کہ میری محبت میں کوئی کمی تھی۔ میں نے دعا بھی مانگی اور بھیک بھی، میں نے سجدے بھی کیے اور پرہیز بھی، میں نے اپنے آنسو بھی بہائے اور ہاتھ بھی جوڑے، میں نے اپنے دوست بھی بدلے اور خود کی سوچ کو بھی بدلا، اور سب سے بڑھ کر میں نے اس کی خاطر خود کو بدلا۔ میں نے منت بھی کی اور غصہ بھی کیا، خود جو کر سکتا تھا، جہاں تک کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ میں نے اسے وہ وعدے بھی یاد دلائے جو اس نے مجھ سے کیے تھے، مگر بس جس کو جانا ہو وہ چلا جاتا ہے، وہ لفظوں کی لاج کہاں رکھتا ہے۔ یہ منت، یہ سماجت، یہ دعائیں، یہ بھیک سب بیکار جاتی ہیں۔ میں آج اس مقام پر ہوں جہاں مجھے اس کی طلب ہے، نہ جینے کی تمنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ ایک جملہ جو جدائی کی وجہ بنا تھا، اور یہ اسے 4 سال بعد یاد آیا جب میں اپنی پوری زندگی برباد کر چکا تھا۔